وہ کھڑے ہو کے پینما ہیٹ پہن کے ڈرامہ شریف کہہ رہا جی میں ہمارے اوپر ایک کرپشن کا کیس نہیں ہے. نکالا کیوں؟ اگر یہ بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا تو آپ نکلے کیوں؟ اکٹھے کریں اپنی ٹیم کو اور یہ صرف معاملہ پنجاب کی حد تک نہیں رہنا چاہیے. وزیر اعظم گھر جائیں گے یا جیل جائیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی باری آئی تو نہ آپ کو گھر ملے گا نہ آپ کو پاکستان ملے گا, تمہیں تو سسرال میں جانا ہوگا. یہ 100 روپے کا نوٹ ہے, 100 روپے کا. کوئی ثابت کر دے کہ نواز شریف نے 100 روپیہ کی رشوت لی ہو. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم مہر سے بات کر رہے تھے. ابھی جی مہر آپ جی بات کنٹینیو کریں اپنی. تو میں اس کی اپنے ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہی تھی. تو ہم نے ایک ایسا میننگ فل ایجوکیشن سسٹم لے کر آنا ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی, سب سے پہلے تو ہم نے ان کو صبر کا سبق دینا ہے کہ ہماری قوم میں صبر نہیں ہے. آج ہم جو کہہ رہے ہیں کہ 10 دن تو ہو گئے عمران خان نے تو یہ بھی نہیں کیا, کیونکہ ہم میں وہ شعور ہی نہیں ہے کہ کسی کام کو کرنا کیسے ہے. تو اور ہم نے اپنے جو باقی ریفارمز ہیں جیسے ہمارا پولیس ریفارمز سب سے اولین, اس کا بھی ہم نے اس پر ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہم ڈی پی او کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی سسٹم کے تحت آتا ہے. ہماری اپنی پولیس کی اگر ہم ریفریشر کورسز بھی کرائیں تو بہت ضروری ہے کہ ان کو اپنے اختیارات کا, ان کو اپنے فرائض کا اور ان کو اپنے کاموں کا پتہ ہو, تب ہی جا کر ہم کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے اتنے ریفارمز لانے ہیں کہ اس کے بعد ہی ہم اگر شعور دے دیں تو میرے خیال میں ہماری ملک بالکل ادھر ادھر کی باتیں کر کے عمران خان صاحب کو ویسے یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. جو ان کے مین مسئلے ہیں صحت ہے, ایجوکیشن ہے, ہاسپٹلز ہیں, صفائی ہے, پانی ہے, بجلی ہے, تاکہ وہ ان پہ توجہ نہ دے سکیں اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں پھنسے رہیں. ہاں ڈی ٹریک تو اس لیے نہیں ہوں گے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنے دنوں میں عمران خان کتنی دفعہ ٹی وی پر آئے, انہوں نے تو میرے خیال میں وہ اپنے آفس میں جت گئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. ایون اگر ایک بندہ عید کی چھٹی بھی نہیں منا رہا اور اپنی پوری کیبنٹ کو لا کر بٹھا رہا ہے تو یہ بھی میں اس کو بھی میں تبدیلی کہوں گی. صحیح. آصف, آپ پروٹوکول پہ اگر بات کی جائے, کہا جاتا ہے جی ابھی کافی دنوں سے یہی ایک گانا گایا جا رہا ہے پروٹوکول پروٹوکول اور پروٹوکول. تو اگر پروٹوکول پہ بات کریں تو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بھی تو نہیں چاہیے آپ کو آفس میں آنے جانے میں دقت نہ ہوتی ہو, کیونکہ ابھی تو جرنلسٹ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ وہ پنڈی سے جو آنے والے لوگ ہیں, یہ جو بہت دور دور سے آتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک ہیلی سروس اسٹارٹ اگر ہو جائے تو سیدھا گھر کی چھت سے بیٹھیں اور یہاں پہ اتر جائیں. اصل میں دیکھیں ہم لوگ نا بطور معاشرہ ہمارا بڑا ڈائلما ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں, نیگیٹو انداز میں دیکھتے ہیں, میرے سمیت. اور چونکہ آبجیکٹیو ہمارا اچھا ہی ہوگا شاید, ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یار عمران خان سے ہم توقع نہیں کر رہے تھے, وہ پیدل آتے روزانہ بنی گالا سے, وہ رننگ بڑی اچھی کرتے ہیں, وہ تو لوگ زیادہ خوش ہوتے, سائیکل پہ آ جاتے بہت زیادہ خوش ہوتے, CD70 پہ آ جاتے, 70 روپے میں 1 کلومیٹر, ٹھیک ہے نا, تو اس میں آ جاتے. لیکن اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم اس کو اگر دیکھ لیں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس نے 18 گھنٹے کام کرنا ہے, وہ کہتا ہے, خود بھی کہتا ہے اور وہ کر بھی رہا ہے. 18 گھنٹے کام کرنے والے پرائم منسٹر کے لیے اگر فرض کیا چلیں 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, ایک وزٹ ہے اس کا فرائیڈے کو جب وہ جائے گا واپس اپنے گھر, اور پھر منڈے کو واپس آئے گا, تو اس میں حرج کیا ہے, کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ پہلی بات. دوسری, آپ پچھلے سارے ریجیمز کو اٹھا کے دیکھیں نا, پھر اس کا تقابلی جائزہ لیں. پھر انہوں نے تنقید کی. نواز شریف صاحب کے دور میں موٹر وے پہ جب یہ آتے تھے 2 ہیلی کاپٹر ساتھ میں ہوتے تھے پروٹوکول کے, پھول کی پتیاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نچھاور کی جاتی تھی. تو وہ ایون کہ ابھی سوات کے وہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے ان کے پی ایس صاحب, وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئے. تو اگر ہمارا پرائم منسٹر یوز کر رہا ہے تو اس میں تو میرا خیال, میں یہی بات کرنے والا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ ہمارا جو اس وقت پیراڈائم شفٹ آیا ہے پالیٹکس کے اندر, جو میں بار بار کہہ بھی رہا ہوں, ایک ڈائنیسٹی سے ہم واپس آئے ہیں اس رجیم میں جہاں پر ایک عام آدمی, ایک پبلک فگر, ایک پبلک جس کو اتنا چاہتی ہے. آپ کوئی ایسا شخصیت مجھے بتائیے اس پاکستان کے اندر جس کو لوگ واقعی پسند کرتے ہیں.
صرف وہی بات ہے نا کہ صرف مغل سے وہی میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک پرائم منسٹر کھڑا کریں، تین بندے کھڑے کریں سابق پرائم منسٹرز، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ عمران خان کو کھڑا کریں. میں یہ کوئی خدا نخواستہ اس کی پریز نہیں کر رہا اس طرح سے کہ یار کہ مجھے کوئی مفاد کی بات ہے. آپ اس کو کھڑا کر کے دیکھیں لوگ کس سے آگے آٹوگراف آ کے لیتے ہیں، تنقید بھی کرنی چاہیے اور ہم تنقید اسی لیے کریں گے تاکہ یہ وزیر اعظم وہ والی غلطیاں نہ کرے جو پہلے وزیر اعظم نے کی. تنقید کے اندر آبجیکٹیوٹی کی جو میں بار بار بات کر رہا ہوں، اس میں ہمارے ہاں صرف فرق یہ رہ گیا ہے کہ ہم پچھلے ادوار کو بالکل چھوڑ کے، ہم بھول کے، ہم اچانک اس شخصیت پہ آ گئے ہیں جو کہ کلیم کرتی رہی ہے. یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا، اس کی فنڈامنٹل ریزن یہ ہے کہ عمران خان خود کلیم کرتے رہے ہیں کہ میں یہ سارے کام کروں گا، میں ایسے کر دوں گا، تبدیلی کا نعرہ، ٹھیک ہے. اب وہی کام اگر وہ ان کا سی ایم کرے گا یا ان کی طرف سے چلیں یہ ہیلی کی، چلے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ چلے سیکیورٹی ریزنز ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کیا کیبنٹ کا کوئی منسٹر نہیں دے سکتا تھا؟ انٹیریئر منسٹر انہوں نے ایک لگایا ہے، اسٹیٹ منسٹر، ٹھیک ہے، دوست ہمارا، وہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ سیکیورٹی پیراڈائم ہے، یہ اس کے اندر پروٹوکولز ہیں، یہ اس کی ریزنز اینڈ کازز ہیں، یہ تھریٹس ہیں، یہ چاروں چیزیں سامنے رکھتے اور اس کے جواب میں آپ بتا دیں ہم کیا کریں، تو لوگوں کو خود ہی بات سمجھ آ جاتی، میڈیا کو بھی سمجھ آ جاتی. اب ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے ایشو کے اوپر پورا ساری ڈیبیٹ کا رخ ہی مڑ گیا. لیکن ویسے اگر آن دا ادر ہم دیکھا جائے، انہوں نے سواب دیدی فنڈز بند کر دیے، سیکرٹ فنڈز بند کر دیے، پروٹوکول بند کر دیا، لیکن عمران اسماعیل صاحب جب کوئٹہ گئے 30 گاڑیاں پروٹوکول کی، عثمان بزدار صاحب جب پاک پتن گئے 17 گاڑیاں پروٹوکول کی، مارکیٹ بند کروا دی. یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں پروٹوکول گاڑی میں پنڈی گئے، KP میں ان کے وزیر تعلیم ہیں، وہ ہیلی لے کے یوز کر رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے وہ غلط ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو آبجیکٹیولی پرسو کریں. میں نے یہی ابھی کہا کہ بزدار جو اپنے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرا میرٹ یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، محرومیاں ہیں، محروم علاقے سے، آپ محرومیاں دور کرنے آئے ہیں، وہ گورنمنٹ کا جو تیارہ ہے آپ اس میں گھوم رہے ہیں، بچوں کو سیریں کرا رہے ہیں، آپ اپنے دوست پرانے سے یار سے ملنے جا رہے ہیں اور صرف یہ بتانے جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آج میں سی ایم بن گیا ہوں. یار یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ آپ پھر اس پرائم منسٹر کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اس شخصیت کو بدنام. میں ہمیشہ کل میں نے فواد چودھری سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا آپ نے جو 55 روپے بات کہی ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ آپ کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے، تو عمران خان کی عزت میں کمی آ رہی ہے. عمران خان کے اوپر بلا وجہ سے تنقید ہو رہی ہے. اگر سی ایم کر رہا ہے کوئی حرکت یا گورنر کر رہا ہے یا آپ کا KP میں کوئی منسٹر کر رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو الزام ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، وہ عمران خان کے اوپر آ رہا ہے کہ بھائی آپ کی یہ ٹیم ہے، یہ آپ کی سلیکشن ہے، یہ آپ کا میرٹ ہے. لیکن غلطیاں تو انہوں نے بھی کی ہیں، انہوں نے بھی تو ادھر ادھر سے سارے لوگ جمع کر کے ان کو وزارتیں دے دیں اور ساری جو ہے وہ ان کو دے دیں. یہ بات ہم بہت کر چکے ہیں، یہ ہم بہت بات کر چکے ہیں. مجھے بتائیے کیا پاکستان میں لوگ اوپر سے اتریں گے؟ پہلی بات، کیا نواز شریف جو کہ اپنے آپ کو میں ان کے ساتھ بہت عرصہ میں نے کور کیا پرائم منسٹر آفس، بلیو یو می کہ وہ سب سے زیادہ صادق و امین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو جب وہی مشرف کیبنٹ کے آدھی زیادہ کیبنٹ مشرف کی کیبنٹ تھی، تو وہ لوگ کدھر تھے اس وقت جب آپ ازائلم میں تھے؟ آپ کے پیچھے کوئی آپ کا نام لیوا نہیں تھا، پارٹی آپ کی مر چکی تھی، یہ سارے اس وقت بھی انجوائے کر رہے تھے. 10 منسٹر ایسے ہیں جنہوں نے 15 سال 14 سال جو ہے نا پرائم منسٹر اپنا وزیر رہے ہیں، وہ اس دور میں بھی وزیر ان میں سے کچھ لوگ بن گئے. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست ابھی تک اس طرح پاکیزہ نہیں ہوئی ہے جسے ہم سوچتے ہیں. ہم اس طرح سے پاکستان کی پالیٹکس کو صاف شفاف نہیں بنا سکتے جو ہم سوچتے ہیں. یہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمر ایوب کون ہے. یہ وہی صاحب ہیں جو کہ مشرف کی کیبنٹ میں بھی منسٹر تھے، اس کے بعد جب کاف کی حکومت آئی اس وقت بھی منسٹر تھے، جب نون کی حکومت آئی پھر یہ MNA بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایڈوائزر بن گئے. لیکن ابھی ایک اور غلطی کی، جہاں زیب خان جو ہیں ان کا شہباز شریف کے ایز اے فرنٹ مین وہ کام کر رہے تھے، اس کو غلط کہا جاتا تھا، اس کو چیئرمین اختیار لگا دیا. نہیں، عشرت حسین کو دیکھ لیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی تعریفوں میں، ان کو آپ نے سب سے بڑا اکانومی کا آپ کا ایشو چل رہا ہے. میں نے ابھی 3 ایشوز ہیں جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 3 بڑے ایشوز ہیں. ایک اکانومی ہے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال جس پہ کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان کے وہ قرضے ہیں جن کو آپ نے اٹھانا 28,000 ارب آپ کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں کہ آپ کا نیکسٹ بجٹ بن سکے. دوسرا ایشو ہے آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز، جس پر ابھی میں خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا پاکستان کے تمام اداروں کو کہ مل بیٹھ کے انہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان آؤٹ کر لی ہے کہ فارن ریلیشنز کے اوپر کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی. اب امریکہ کی اس طرح سے بات نہیں سنی جائے گی کہ وہ ایک تھانے دار بن کے آپ سے جو کہے گا وہ کریں گے.
آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی اب بنے گی. تیسرا آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے, دیٹ از انٹرنل سیکیورٹی. دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے آپ کے یہاں. آپ نے 2 بڑے آپریشنز کیے ہیں, آپریشن ضرب عزم اور ابھی آپریشن رد الفساد. آبجیکٹیولی آپ کو اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا. اب آپ کو کسی انجام تک پہنچانا ہے اس لڑائی کو جو آپ نے اپنے ملک میں کسی کے کہنے پہ شروع کی تھی. آپ کو فاٹا, میری بہن وہاں سے اس ایریا سے ہیں, کے پی سے ہیں. یہ اب موقع ہے پاکستان کے لیے کہ ایک ایسی شخصیت جو خود بھی ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہے اس وقت, اس کی بہت بڑی اس کے پاس مینڈیٹ ہے کے پی کا. پاکستان کے سینٹر میں اس کا جو ہے مینڈیٹ ہے, پاکستان کے سب سے بڑے پروونس میں اس کے پاس مینڈیٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی فاٹا کے مسئلے کو ونس فار آل ختم کرنا چاہیے. میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ جو جنگ چل رہی ہے اس کو سینے سے لگانا چاہیے ان فاٹا کے بھائیوں کو, ان سے معذرت کرنی چاہیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر ان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران زیادتی ہوئی اس پہ معافی مانگنی چاہیے. وہ بھائی ہیں, پاکستانی ہیں اور غیر مشروط طور پہ پاکستانی ہیں. میں اور آپ تو بھائی فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں نا, اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم لوگ تو اپنے گاؤں سے اٹھے ہیں, وہاں پریویلیج تھے, یہاں پھر پریویلیج ہو گئے. وہ بیچارے تو بھائی ایک ایسی حالت میں رہنے, پتھروں کے دور میں ابھی بھی رہ رہے ہیں. ان کے پاس تو بیسک جو نیڈز ان کو تو انوالو کیا گیا نا, ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو تو انوالو کیا گیا ایک جنگ میں, ایک پرائی جنگ میں, ان کو تو وکٹمائز کیا گیا, ان کو تو دہشت گرد بنانے کے لیے ٹریننگز دی گئی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب اس سیکیورٹی ایشوز کو جو پاکستان پورے کو افیکٹ کر رہا ہے اس کی جڑ کو وہاں سے ٹھیک کیا جائے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو میرے اطلاع یہ ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر بہت جلد وزٹ کرنے جا رہے ہیں فاٹا کا, اور وہاں پر وہ ایک ایسا نئے مذاکراتی فیز کا آغاز کریں گے جہاں پہ ہمارے بھائیوں کو یہ احساس ہو کہ انہیں محرومیوں میں نہیں رکھا جا سکتا مزید. آپ دیکھیں جو انضمام کا فیصلہ ہے کے پی کا, فاٹا کا کے پی کے اندر, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پاکستان کے وہ آبجیکٹیوز جو آپ یہاں پہ نہیں حاصل کر پا رہے, سیکیورٹی ریزن, کوئی ٹیم نہیں آتی آپ کے ملک میں, کوئی شخصیت نہیں آتی آپ کے ملک میں, آپ کا پوری دنیا میں نام بدنام ہے. یار آپ کچھ تو خیال کریں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس سے وہ ٹیمز بنا رہے ہیں. آپ نے ٹاسک فورس کی بات کی تھی. ٹاسک فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ ایشو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونز آپ کو پتہ ہونے چاہیے, اس کے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو امپیکٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کو اس کی ان ڈیپتھ انالیسس کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے کہ اس ایشو کو اگر میں اس طرح ہینڈل کروں گا تو کیا افیکٹ ہوگا, اس کا کیا رزلٹ آئے گا, اور اگر میں اس کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کروں گا تو کیا رزلٹ آئے گا. تو یہ ضروری ہے, یہ بہت اچھا ہے, پہلے نہیں ہوا ایسا. تو یہ جو ٹاسک فورسز کے ذریعے امپلیمنٹیشن کا عمل ہے یہ بھی ٹائم لگے گا اس میں, لیکن ایٹ لیسٹ بات ہونا چاہیے. مہر کی طرف جاتے ہیں, کافی دیر سے چپ بیٹھی ہیں مہر. پی ٹی آئی والے اتنے اگریسو کیوں ہیں؟ کوئی کارکن مین روڈ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, شو روم میں جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں. تو پہلے ایسا کام کرتے ہی کیوں ہیں کہ بعد میں آپ لوگوں کو معافی مانگنی پڑے؟ فرحانہ, ہم اس کو لیں گے ایز اے قوم, صرف پی ٹی آئی اور اس کو نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ تھپڑ مارنا اور یہ شور شرابہ کرنا یہ اس سے پہلے اور کسی نے نہیں کیا. زیادہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. نہیں, میں نے ابھی بلکہ میں راستے میں تھی تو میں یہی بات ڈسکس کر رہی تھی یہ تھپڑ والی کی. تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پی ایم ایل این کی یہ کوئی خاتون ہیں, آئی تھنک پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو صرف اس وجہ سے تھپڑ مار دیے بیکاز اس نے اپنا پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے گھر پر لگا دیا تھا. تو یہ اس کو میں کبھی بھی انڈورس نہیں کروں گی, یہ کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ تنقید اتنی زبردست ہو رہی ہے, اس کے اوپر اتنا شور شرابہ اٹھ جاتا ہے, لوگ خود بھی اٹھاتے ہیں, میڈیا بھی شور کرتا ہے کہ اسی لیے نا دیکھیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو حرکت کی, جو انہوں نے بیان دیا, پھر انہوں نے بعد میں ایکسکیوز بھی کیا, لیکن ان کا جو ڈیزگنیشن ہے یہ اس پہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایسی بات کریں. میں اس کو یوں لوں گی فرحانہ کی ہمارے لرننگ کا ٹائم ہے, اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے لرننگ نہیں ہے, یہ پوری قوم کے لیے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ایٹ لیسٹ میں نے اس پر سوری کر دیا ہے. یہاں پر صرف سوری بھی نہیں ہو رہا, ٹھیک ٹھاک لائک جو تھپڑ مارنے والے تھا تو اس کو 5 لاکھ جو تھا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر جرمانہ ہوا, اور 30 لاکھ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو کیا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی یہ تو تھپڑ مارنے کا ہے, اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے. اگر کسی نے کسی دوسرے کا نام لیا ہے تو اس کو باقاعدہ سر عام قتل کر دیا گیا ہے. تو وہ
ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا, ابھی اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا؟ ایک کے بعد دوسرا لیا جا رہا ہے, وہی کام جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. نوٹس تو آپ کے سامنے آ رہا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ نوٹس ہے کہ بس اس کو فائن کر دیا اور کہا اتنے مریضوں کا علاج کرو, بعد میں وہ پھر کرے گا, پھر اتنا ہی وہ دے دے گا اور پھر اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں, آپ اکنامیکل ڈیز ایک بندے کو دیتی ہیں تو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ وہی ہے کہ ہم نے ابھی یہ شروعات ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پیچھے تو ہمارے تو ایسے میں نے یہی کہا ہے کہ قتل ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں ماڈل ٹاؤن کے قتل آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ایسی بات نہیں تھی, وہ بھی ساری سیاسی باتیں تھیں. تو اتنی بڑی باتیں ہو چکی ہیں, ان کو سامنے لانا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے, اس کو بھی اگر آپ سامنے اٹھا رہے ہیں تو ایگریسونیس کی آپ بات کریں تو ہم ایگریسو نہیں ہیں. ہم بہت عرصے سے ترسے ہوئے تھے, ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم زور لگا رہے تھے. تو وہ اصل میں ایک غصہ بھی تو تھا نا, تو ہمیں اگریسونیس نہیں ہے, یہ وہ ہمارا وہ غصہ ہے کہ یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہو جاتی, ہم کیوں صحیح کوشش کریں گے تو ضرور ہو جائیں گی. مہر, جیسے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ کہا کہ نواز شریف کے بعد ابھی آصف علی زرداری کی باری ہے, جیسے ان کا کیس چلا ایسے ہی آصف زرداری کا چلے گا. لیکن ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے, بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی کو فیور کر رہی ہے. تو آصف زرداری صاحب اس لیے زیادہ فیور کر رہے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ابھی اس کے بعد آپ کی باری ہے. تو کیا وہ اس لیے اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں؟ یہ کچھ لو دو تو ہمارا چلتا آ رہا ہے, ہماری پوری پیچھے سے جو تاریخ ہے وہ اسی پر ہے کہ تم میری یہ باتیں مت اٹھاؤ, میں تمہیں اس پر کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ چلتی آ رہی ہیں اور الحمدللہ یہ چیزیں ختم اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں عمران خان اسی طرح بول رہے کچھ نہیں ہوگا, تو وہ ایک ایک کر کے حل ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کی باری ہے, اور پیپلز پارٹی کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے. تو اندر کی کہانی کیا ہے؟ عمران خان صاحب ساتھ دے رہے ہیں ان کا, ان کی فیور کو کر رہے ہیں ایکسیپٹ, یا ساتھ کہاں دے رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر پارلیمنٹ میں دیکھا جائے جب فرسٹ اسپیچ تھی تو اس میں سوائے بلاول بھٹو کے انہوں نے کسی اور کے ساتھ نہ پکچر بنائی نہ کلیپنگ کی, اسی کی اسپیچ پہ کلیپنگ بھی ہوئی, تو وہ کیا تھا؟ یہ تو میرے خیال میں کوئی اگر اس نے ٹھیک اسپیچ کی ہے یا اچھی بات کی ہے تو آپ کلیپ کر لیں, اس میں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. وہی بات ہے کہ ہم نے تنقید برائے تنقید کو چھوڑ دینا ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کہو, کوئی صحیح کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, آصف آپ اس پہ کیا کہیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس کے بارے میں عمران خان بار بار تنقید بھی کرتے رہے کہ پرائم منسٹر جو سابق تھے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے سینٹ میں کوئی 2-4 حاضریاں دیں. اسی طرح ان کی جو ریشو ہے اٹینڈنس کی نیشنل اسمبلی میں وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی. پھر کیبنٹ میٹنگز کی اگر ہم بات کریں تو میں چونکہ کیبنٹ کے افیئرس کو دیکھتا ہوں تو کیبنٹ کی بھی خال میٹنگز ہوتی تھیں, وہ بھی جب ان کی مرضی ہوتی تھی کوئی چیز انڈورس کروانی ہو یا کوئی فیصلہ انڈورس, کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دی گورنمنٹ از ایکچولی دی کیبنٹ ناٹ دی پرائم منسٹر. بس فٹافٹ اس کو تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ختم ہو رہا ہے میرے خیال میں جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے اس میں عمران خان کے 2 بڑے ڈیسیژنز جو کہ مجھے پسند آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ سے وہ کریں گے, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر اور ایک ایسا آؤٹ کم آئے جس کی سب ذمہ دار ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف گورنمنٹ پہ ذمہ داری آئے کہ یہ فیصلہ صرف گورنمنٹ نے کیا تھا. ایک مجھے فیصلہ یاد آتا ہے یمن والا جس میں فورس بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا سعودی عربیہ سے, تو نواز شریف نے وہ مسئلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے اور پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم دوسری پرائے کی لڑائی میں نہیں جائیں گے. تو اسی طرح سے اگر یہ فیصلے ہوں پارلیمنٹ سے تو میرے خیال میں زیادہ توازن بھی ہوگا اور اس کا براہ راست فائدہ تو زرداری صاحب اپنا فائدہ اٹھا سکیں گے یا ان کی باری آئے گی اور وہ کیسز بھگتیں گے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جنہوں نے باریاں لے لی ہیں نا ابھی ان کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑا بیٹھ کے باہر پیویلین میں بیٹھ کے, اور وہ چونکہ پیویلین میں واپس بولڈ ہو کے گئے ہیں تو اب تھوڑا سا وہ ان سیٹوں پہ بیٹھ کے نظارہ کریں میچ کا, کیونکہ میچ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.